اس وقت انڈیا کا اس وقت خواب کیا ہے، انڈیا کی کوشش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ڈبل ڈیجٹ میں اپنی پروگریس کرے، اور ہر ملک کو کرنا چاہیے، چاہے وہ انڈیا ہی اور کوئی اور ملک ہو، ہمیں بھی کرنا چاہیے، ڈبل ڈیجٹ میں اپنی ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ تو انڈیا کو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہم انہیں راہداری چاہیے، اور راہداری ان کی گارنٹی ہے آرٹیکل 3 SCO کی آرٹیکل جو چارٹر ہے، اس کی آرٹیکل 3 کے تحت تمام ممبر ممالک ایک دوسروں کو راہداریاں یعنی کہ گزرگاہیں دیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے تو ویسے بھی دینا ہے، صرف ہم نیگوشیٹ کر کے اپنے لیے بہتر قسم کے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر لیتے؟ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ صرف انڈیا کے ہمدرد میں یہ ہے کہ وہ جو اس نے اپنی خارجہ پالیسی رکھی ہے، جس میں کشمیر ایک مسئلہ اس نے بنا لیا ہے 370 اور 35 کی وجہ سے، تو وہ ابھی کیونکہ کانگریس کی گورنمنٹ ادھر آئی ہے، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ اس کو ایبروگیٹ کر لے۔ ہمارے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے پریشر پڑے گا مودی گورنمنٹ پر، لیکن آسانی سے اس کو ایبروگیٹ نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کی جو سٹینڈ ہے اس میں تھوڑی تقویت آ جائے گی اور تجارت بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری طرف ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں پاکستان کو امریکہ کی نئی حکومت سے کن خاص شعبوں میں تعاون کی توقع رکھنی چاہیے؟ ہمیں دیکھیں جو اس وقت ہمارے ضرورت تھی، جس میں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہمارے سفرا بھی کامیاب نہیں ہوئے، ہمارے فارن آفس بھی زیادہ کامیاب نہیں ہوا، اور بتدریج کافی عرصے سے میں کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ ہمارے جو وہاں ڈائسپورا ہے، جیسے انڈیا کے ڈائسپورا ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ ہمارے سفیر ہیں، ان پر ہم نے کام بہت کم کیا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے سفارت خانوں نے، جس کی وجہ سے ہماری لابنگ کے لیے تو ہم نے فارمز ہائر ہمیشہ کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کی ہوئی ہے، لیکن لابنگ ایک خاص حد تک ہی کر سکتے ہیں، بہت 19-20 کا فرق، لیکن اصل جن کانسٹیٹوئنسیز میں ہمارے پاکستانی اوریجن کے سٹیزنز رہ رہے ہیں، ان پر کام کم ہوا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں کس پر کام کرنا چاہیے؟ ہمیں دونوں کینڈیڈیٹس پر۔ ابھی کل پاکستان کی وہاں جو ایک تنظیم ہے پبلک افیئرس کمیٹی، پاک پبلک افیئرس کمیٹی، اس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف چلے جائیں گے۔ ان کا ٹھیک ہے، ریزن ہوگا، بہت ریزنیبل ہوگا، لیکن جس طرح انڈین کرتے ہیں کہ وہ دونوں پارٹیز میں اپنے اپنے مکتبہ فکر کے مطابق شامل ہوتے ہیں، لیکن اپنے اوریجنل کنٹری کو یعنی انڈیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں بعد میں، جو جس طرف آ جائے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک پوری پلاننگ اور اسٹریٹجی کرنی پڑتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے یا ان کو کوئی اس میں مددگار، ہماری سفارت خانہ اس میں کوئی مددگار ثابت ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں اب آنے والی جب گورنمنٹ آ جاتی ہے تو لابنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو پاسبل کینڈیڈیٹس ہیں ان پر کام کرنا چاہیے۔ تو دوسری طرف امریکہ کی جو سیکیورٹی پالیسی کا اثر ہے وہ پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی پر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ صورتحال پر کس طرح سے پڑ سکتا ہے امریکہ؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان کی مدد ان فیوچر بھی جاری رکھے گا؟ آپ نے پہلے بھی اس چیز کو کنکلوڈ کیا کہ اب امریکہ کو شاید وہ فائدہ پاکستان سے نہیں ملے گا جب وہ افغانستان میں موجود تھا۔ امریکہ اس حد تک رکھے گا اپنے فٹ ہولڈ کو، یعنی اپنے فٹ پرنٹ کو ادھر رکھنا چاہے گا۔ اگر امریکہ فٹ پرنٹ نکال دیتا ہے ٹوٹل پاکستان سے، اور اس کی وجہ سے افغانستان کے بھی اس کی جو سرویلنس ہے وہ کم ہو جائے گی، تو دو باتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو 20 کے قریب گروپس جو کہ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم جس کا نام لے چکی ہے، وہ تمام کے تمام گروپ آہستہ آہستہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور وہ ایکٹیو ہو گئے تو دنیا میں کہیں بھی اپنی کارروائی کر سکتے ہیں دہشت گردی کی۔ ایک تو یہ ان کا انٹرسٹ ہے۔ دوسرا ان کا انٹرسٹ ہے چائنا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، تو وہ اپنا یہاں فٹ پرنٹ رکھیں گے تاکہ جتنی زیادہ سے زیادہ مزاحمت دے سکیں چائنا کو، اور جس میں ہمارے انٹرنل معاملات بھی آ جاتے ہیں، جس میں انڈیا کے انوالومنٹ را بھی آ جاتی ہے ہمارے ملک میں، جو اس وقت دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کی جا رہی ہے را کی طرف سے۔ لیکن تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو یس، امریکن جو فارن پالیسی ہے یا سیکورٹی پالیسی ہے، اس کا اثر تقریباً دنیا میں ہر جگہ پڑتا ہے، فلسطین ہو، گلف کنٹری ہو، ہمارا ہو، یوکرین ہو، تو ہمارا زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ اچانک اس وقت جو فارن پالیسی ہے اس کا سب سے کلیدی نقطہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے۔ جب یہ کلیدی نقطہ آ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سخت بندیاں ہوئی ہیں، اسپرنگ آف پرل ہماری طرف یعنی چائنا، اور اسپرنگ آف الائنس یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی کہ امریکہ، اور ان کے ساتھ باقی ممالک جو اس وقت انڈین اوشن اور آگے جا کے ساؤتھ چائنا سی تک ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام پہلے سے سخت بندیاں ہیں، اور اس سخت بندیوں میں جو ممالک پہلے سے ہیں موجود
ان کے اوپر اور زیادہ پریشر پڑتا ہے. اور آپ نے ٹھیک ہے. انڈیا کے حوالے سے بات کی, انڈیا کا جی ڈاکٹر صاحب دوسری طرف آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ اگر ہم پچھلے دور کی بات کریں تو اس دور میں بھی انہوں نے جس طرح سے ان کا بیانیہ رہا, آج بھی بیانیہ وہی ہے کہ نو مور وارز, امریکہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے ممالک کی جنگوں میں پڑنے کی. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ صورتحال ایک بار پھر سے ڈیفرنٹ ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں صدر ہوتا تو روس اور یوکرین کی جنگ بھی شروع نہ ہوتی. دوسری طرف ابھی جو فلسطین کا معاملہ ہے, اسرائیل کا معاملہ ہے, ایران کے ساتھ جو ٹینشنیں کریٹ ہو چکی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام مسائل کا حل بھی نکل آئے گا اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بن جاتے ہیں تو؟ نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور میں یہ بالکل بات درست ہے. ریپبلکن کا مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ریپبلکن جنگ کی طرف کم جاتے ہیں, یہ بات تو درست ہے. اور کیوں کم جاتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل واضح طور پر بتایا پچھلے دور میں بھی کہ جی ہم کیوں اپنے ٹیکس پیئر کے اربوں ڈالر خرچ کریں اس معاملے میں, جنگوں کے معاملے میں, اس کو اوائڈ کریں, اپنے لوگوں پر خرچ کریں. یہ تو بڑی احسن بات ہے. کوئی بھی ملک کا لیڈر اس کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ملک کو پہلے بہتری کرے. تو اس لحاظ سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ آئے گا تو یوکرین یعنی نیٹو کو ویسے ہی ختم کرنا چاہتا تھا ٹرمپ, تو نیٹو کو ختم, تو اس کا انٹرسٹ اتنا ویسے بھی نہیں ہے کیونکہ پیسے خرچ ہوتے ہیں وہاں ٹیکس پیئر کے امریکن, تو وہ اس آٹومیٹکلی یوکرین کا معاملہ مدم ہو جائے گا. اور ٹرمپ کے ہمیشہ سے ریلیشن پوٹن سے بھی بہتر رہے ہیں بنسبت ڈیموکریٹس کے معاملے میں. تو وہ رہا سوال پیلسٹائن میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے ٹرمپ اس کو سپورٹ کرتا ہے. پچھلی دفعہ بھی گولان ہائٹ کو اس نے بڑی اجازت دے دی تھی کہ بھائی تم آپ اس کو بائیلیٹرلی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے اسی والے. اس وقت انڈیا کا اس وقت خواب کیا ہے, انڈیا کی کوشش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ڈبل ڈیجٹ میں اپنی پروگریس کرے, اور ہر ملک کو کرنا چاہیے, چاہے وہ انڈیا ہی اور کوئی اور ملک کو, ہمیں بھی کرنا چاہیے ڈبل ڈیجٹ میں اپنی ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہیے. تو انڈیا کو ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہم انہیں راہداری چاہیے, اور راہداری ان کی گارنٹی ہے آرٹیکل 3 SCO کی آرٹیکل جو چارٹر ہے اس کی آرٹیکل 3 کے تحت تمام ممبر ممالک ایک دوسروں کو راہداریاں یعنی کہ گزرگاہیں دیں گے. تو اس لحاظ سے ہم نے تو ویسے بھی دینا ہے, صرف ہم نیگوشیٹ کر کے اپنے لیے بہتر قسم کے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر لیتے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. صرف انڈیا کے ہردر میں یہ ہے کہ وہ جو اس نے اپنی خارجہ پالیسی رکھی ہے جس میں کشمیر ایک مسئلہ اس نے بنا لیا ہے 370 اور 35 کی وجہ سے, تو وہ ابھی کیونکہ کانگریس کی گورنمنٹ ادھر آئی ہے, ان کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ اس کو ایبروگیٹ کر لے. تمہارے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے پریشر پڑے گا مودی گورنمنٹ پر, لیکن آسانی سے اس کو ایبروگیٹ نہیں کرے گا. لیکن پاکستان کی جو سٹینڈ ہے اس میں تھوڑی تقویت آ جائے گی اور تجارت بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری طرف ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں پاکستان کو امریکہ کی نئی حکومت سے کن خاص شعبوں میں تعاون کی توقع رکھنی چاہیے؟